میرے دوستو، آج دو گناہ بالکل عام ہیں۔ کیا؟ دو گناہ بالکل عام ہیں، ایک غیبت اور دوسری بد نگاہی۔ دیکھیے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، کئی ہزار صحابہ کرام گزر رہے ہیں، ان کے کمانڈر، ان کے چیف فوج کے جرنیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ کئی ہزار تابعدار، جانثار، وفادار، پیغمبر کے حبیدار، محمد کے رضاکار، ہاتھوں میں ہتھیار، نوجوان خوبصورت چہرے والے گزر رہے ہیں، اور تقریباً 70 عورتیں، کتنی؟ 70 عورتیں ننگی ناچ رہی ہے۔ ایک انگریز مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ عورتیں باریک کپڑے پہنی ہوئی ہیں، شنون و فنون ہیں، لپسٹک لگائی ہوئی ہے، ہاتھ میں شراب ہے، کھانا خراب ہے، حالت بےتاب ہے، وہ گانا گا رہی ہیں، وہ پھسلا رہی ہیں، وہ بہکا رہی ہیں، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، وہ اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، وہ بلا رہی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ آج گناہ آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے، ڈھول آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے، تماشا آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے، یہاں گناہ آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے ہیں۔ وہاں گناہ چمکتا تھا، گناہ دعوت دیتا تھا، لیکن صحابہ کرام اپنی حفاظت آپ کیا کرتے تھے، آپ گناہوں سے محفوظ رہتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ او محمد کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، سنو تو صحیح، آج بے حیائی حیا پر، بے غیرتی غیرت پر حملہ آور ہے، لہذا جس نے محمد 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 کو دیکھا ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مدینہ بھی دیکھ آتے ہیں، بیت اللہ شریف بھی دیکھ آتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ بھی لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کیا کرتوت کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام عرب کے نوجوان تھے، ہماری جوانی تو ایسی ہے کہ مرغا ذبح کرو تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے، زینہ پہ سیڑھی پہ چڑھو تو کہتے ہیں ارے میں تھک گیا۔ یہ میری جوانی، یہ ہماری جوانی ہے، لیکن وہ صحابہ کرام عرب کے نوجوان تھے، اور اس طرح سے گزر رہے ہیں، ایسا گزر رہے ہیں جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور یہ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ عورتیں شراب پی پی کر اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، اپنی طرف بلا رہی ہیں، لیکن کسی کی جرأت نہیں کہ ایک آنکھ بھی اٹھ جائے۔ صحابہ کرام گزر گئے، لیکن کسی کی نگاہ اس کتی، ان بے حیا، ان بے پردہ عورتوں کی طرف نہیں اٹھی۔ وہ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی، ایک کہتی ہے یہ کون ہے؟ مدینے کے ہیں۔ دوسری کہتی ہیں یہ اندھے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، ایسے نوجوان، ایسے خوبصورت چہرے والے، اور ایک بھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تیسری کہنے لگی یہ محمد کے غلام ہیں۔ آگے سنیے، چوتھی کہنے لگی کہ میرا تو کچھ عقیدہ ہی بدلنے لگا، میں تو ان کی گرویدہ ہو گئی ہوں کہ جب غلاموں میں اتنی حیا اور شرم ہے تو ان کے آقا اور نبی میں کتنی حیا اور شرم ہوگی۔ ارے ہم تو پاپ کی دنیا میں ہیں، یہاں چچا زاد بھائی بہن کو پکڑ لیتا ہے، ماموں زاد بھائی بہن سے بدکاری کرتا ہے، پھوپھی زاد ڈورے ڈالتے ہیں، لیکن یہ جوانی، یہ حسن، یہ جمال، یہ کمال، یہ شرم، یہ کرم، یہ انداز، یہ سرفراز عجیب ہے کہ ایک نے بھی نگاہ نہیں اٹھایا۔ ارے
پانچویں کہنے لگی ہم تو پاپ کی دنیا میں ہیں، بدن بھی پلید، لباس بھی پلید، ماحول بھی پلید، آؤ گھروں کو چھوڑو، تالا لگاؤ، اس عقیدے اس مذہب کو چھوڑو، یہاں عزت کی حفاظت نہیں، یہاں عزت کی حفاظت نہیں۔ او محمد کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ آج ہم بے حیا عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نصرانی عیسائی نہیں رہیں گی۔ میں تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے آنکھوں کی پاکیزگی، آنکھوں کی پاکیزگی کو دیکھ کر ہم 70 عورتیں محمد 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 کی غلام بن چکی ہیں، مجھے کلمہ پڑھاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ دیکھا قرآن کریم کی صرف ایک آیت، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ لوگوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، صرف ایک آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ اتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اور حکیم اختر صاحب کہا کرتے تھے جب کسی نوجوان کا دل کرے کسی خوبصورت کو دیکھنے کا تو یہ شعر گنگنا لیا کریں، کیا کہ نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے انہیں ہرگز نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے انہیں ہرگز نہیں دیکھیں گے، جن کو دیکھنے سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو آنکھوں کی پاکیزگی عطا فرمائیں۔